اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سیدہ عابدہ نرجس، خداوند عالم انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے قیام جناب امیر مختار کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، اٹھو خون حسین کا انتقام لو، اور اس کتاب کو میں صدہا شکریہ کے ساتھ مومنین کی خدمت میں وائس بک کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کتاب نہ پہنچ سکی وہاں تک قیام جناب امیر مختار کے جو واقعات ہیں وہ پہنچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندان کوفہ کا دروازہ کھلا، تاریکی کی تبیز تہ میں روشنی کی ایک معدوم سی کرن چمکی، سیلی ہوئی بدبودار فضا میں تازہ ہوا کی ہلکی سی آمیزش ہوئی، داروغہ زندان کے بڑبڑانے اور پھٹکارنے کی آواز سنائی دی، چلو بھی آگے دفع ہو، نیچے مرو، سیڑھیاں اترو، اب اتر بھی چکو۔ تاریکی میں کوئی قیدی ایک ایک کر کے گرتے پڑتے کتنی ہی سیڑھیاں اترا، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی نیچے قدم رکھا، اس کا پاؤں کسی قیدی کی ٹانگ پر تھا۔ وہ قیدی درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے آنے والے قیدی کو پرے دھکا دیا، وہ لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا، بھائی معاف کرنا، میں نوارد ہوں، قید خانے کے در و دیوار سے مانوس نہیں ہوں، ذرا میری رہنمائی کرو تو میں آگے نکل جاؤں اور کہیں بیٹھنے کی جگہ تلاش کر لوں۔ قیدی کی آواز میں تھکاوٹ اور پژمردگی تھی۔ یہاں تو پہلے ہی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اوپر سے تم آن ٹپکے ہو، کسی آواز نے بیزاری سے کہا اور ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیل دیا۔ وہ ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ کسی دوسرے قیدی نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کا راستہ دکھایا۔ وہ ڈگمگایا اور کسی اور کے ذریعے تھوڑا سا اور آگے پہنچ گیا۔ اس کے پاؤں جمنے بھی نہیں پائے تھے کہ چند اور ہاتھوں نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہوتا وہ دیوار کے ساتھ آن ٹکا۔ شاید یہاں زندان کی دیواریں سمٹی تھی۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، کسی نے اسے دھکا نہیں دیا۔ اس نے اپنا سانس بحال کیا اور آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ذرا کشادہ ہوا تو اس کا گھٹنا کسی سے ٹکرایا۔ معاف کرنا بھائی، اس نے بے ساختہ پشیمانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، دوسرے قیدی نے سمٹ کر اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تو اسے زنجیروں کی جھنکار سنائی دی۔ اس نے تاریکی کے پردے میں لپٹے ہوئے قیدی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے ایک ہیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ البتہ زنجیروں کی جھنکار نے اسے بتا دیا کہ وہ کوئی خطرناک قیدی ہے، جسے اس عقوبت خانے میں بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا ہے۔ وہ اس سے کچھ پوچھنے کو ہی تھا کہ اس قیدی نے خود ہی پہل کر دی۔ بھائی تم کون ہو؟ میں عمیر ابن عامر حمدانی ہوں، قیدی نے ٹھنڈا سانس بھر کر جواب دیا۔ تم؟ دوسرے قیدی نے حیرت سے سوال کیا۔ تم تو ہمارے بچوں کے معلم ہو عمیر حمدانی۔ کیا لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جو ان کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرتا ہے وہ اسے ہتھکڑیوں کا زیور پہناتے ہیں؟ یا تم ہی نے علم کی حرمت کا پاس کرنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، معلم عمیر نے محتاط سے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس نے تمہیں اس عقوبت خانے کا قیدی بنا دیا ہے؟ قیدی نے سوال کیا۔ معلم تھوڑا قریب ہوا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرا مخاطب کون ہے؟ میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ہوں، قیدی نے اپنا نام بتایا۔ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ہی مختار ثقفی ہیں۔
معلم کی آواز میں اشتیاق و مسرت جھلک رہی تھی اور اس نے اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارتے ہوئے مختار کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنا ہاتھ تو دیجیے کہ میں آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کر سکوں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب یہ قید خانہ میرے لیے جنت سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے کہ اس میں مجھے آپ سے ملاقات کی عزت حاصل ہوئی ہے۔ وہ جوش جذبات میں کہتا چلا گیا۔ مختار نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے اس اظہار عقیدت سے باز رکھتے ہوئے دبی زبان سے کہا، عمیر ہمدانی، چھوڑو اس بات کو اور بتاؤ کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ یا سیدی، میں بھی اسی جرم کی پاداش میں اس عقوبت خانے میں دھکیلا گیا ہوں جس کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں۔ عمیر نے قریب ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مختار نے استفسار کیا۔ ہمارا جرم ہمارا فخر ہے میرے سردار، معلم عمیر نے سرگوشی میں کہا۔ میں بھی نواسہ رسول مظلوم کربلا کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ مجھے ان کے بے جرم و خطا شہید کیے جانے کا شدید قلق ہے۔ میں نے خود کو پوشیدہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ظلم سے اظہار نفرت بالآخر عیاں ہو ہی گیا۔ ایک روز بدقسمتی سے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مجھے پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ میں نے ایک لڑکے سے پانی طلب کیا۔ جب پانی سے بھرا ہوا جام میرے روبرو آیا تو مجھے اپنے امام کی پیاس کا خیال آ گیا، جنہیں تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کی پیاس کے ساتھ لب دریا شہید کیا گیا۔ میں ضبط نہ کر سکا اور بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، خدایا تو اس پر لعنت کر جس نے حسین مظلوم کو پیاسا شہید کیا۔ میں رنج و الم کی شدت سے اس قدر مغلوب ہو گیا کہ میں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ملعون صنعان ابن انس کا لڑکا بھی میرا شاگرد ہے۔ اس بدبخت نے اس روز اپنے باپ کو تمام واقعے سے آگاہ کر دیا۔ یہ لوگ تو بو گیر کتوں کی طرح ان لوگوں کو سونگھتے پھرتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے لیے اپنے دلوں میں اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ مجھے فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا اور اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس عقوبت خانے میں لا ڈالا۔ یہ بزدل حکمران ڈرتے ہیں کہ کہیں ظلم سے نفرت کے یہ جذبات ان کے خلاف بھڑک نہ اٹھیں، اسی لیے جس کے متعلق انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے ہے، وہ اسے پس زندان ڈھکیلنے میں لمحہ بھر بھی دیر نہیں کرتے۔ جناب مختار نے ایک لمبی پرعزم ہوں کی۔ وہ جو چاہیں کر لیں، جیسا ظلم چاہیں کر دیکھیں، قید خانے لوگوں سے بھر دیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ضرور پوری ہوگی۔ میرے امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، ایک روز میری تلوار ہوگی اور ان کی گردنیں میں اپنے آقا و مولا حسین نے مظلوم کے مقدس خون کے ایک ایک قطرے کا عوض ان سے لوں گا۔ تم جانتے ہو کہ ابن زیاد ملعون نے مجھے دربار میں بلوایا تھا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹا ہوا سر اپنے تخت کی نچلی سیڑھی پر رکھا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں سر دربار رسن بستہ کھڑی ہیں۔ ان رسوا کن اور شرمناک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے یا امیر، جنہوں نے تاریخ کے صفحات کو مسلمانوں کے لیے باعث شرمندگی بنا دیا۔ میں وہیں موجود تھا۔ معلم عمیر نے آہ بھر کر کہا، مجھے حیرت ہے کہ آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا تھا اور زمین کیوں سلامت تھی جب ابن زیاد نے پکارا تھا کہ قیدی کو حاضر کیا جائے۔ آپ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے اس ملعون کے روبرو لائے گئے تھے، مگر آپ نے نہ اسے سلام کیا تھا اور نہ سر جھکایا تھا۔ جس پر ابن زیاد بڑی نخوت سے پکارا تھا، مختار ابن ابی عبیدہ
تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ آپ نے بھرے دربار میں سر اٹھا کر اعلان کیا تھا کہ میرا سلام ہو میرے امام حسین ابن علی پر جو مدینے میں فروکش ہیں۔ ابن زیاد کا منحوس چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا، مختار تمہیں اپنے امام سے بڑی عقیدت ہے، اگر تم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ہم اس دربار۔ آپ نے شدت غضب سے گرج کر اس کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دے ابن زیاد، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو جیسے کہ دربار میں ابن زیاد اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکا تھا۔ غصے سے آگ بگھولا ہو کر اس نے اپنے تخت کی نچلی سیڑھی پر رکھے ہوئے تشت پر سے کپڑا ہٹایا۔ مختار لے دیکھ کہ تیرے امام کو ہم نے کس طرح مغلوب کیا ہے۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ آپ سکتے کی کیفیت میں یوں کھڑے رہ گئے تھے جیسے آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ ابن زیاد نے آپ کو مخاطب کر کے پھر کچھ کہا تو آپ چونکے تھے اور شدت کرب سے اپنے بال نوچتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے تھے، اور آپ کے غم و اندوہ میں لپٹے ہوئے لفظ تمام اہل دربار نے سنے تھے۔ مولا، آپ کا یہ غلام اس سے پہلے مر کیوں نہیں گیا کہ اپنی آنکھوں سے آپ کا کٹا ہوا سر دیکھے؟ آپ نے جھک کر امام کے سر کو بوسہ دیا تھا اور نعرہ مار کر اٹھے تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کی زنجیریں توڑ کر آپ نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی۔ آپ بپھرے ہوئے شیر کی طرح ابن زیاد کی طرف بڑھے تھے۔